اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود. اللہ زندہ، ہم بھی زندہ. اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں نا. تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشد، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق ہے، ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود. 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے.
علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ تین باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں۔ مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ کی قدرت لامحدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ ہم مخلوق کوئی بھی ہو، اس کی قدرت محدود۔ اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے۔ تینوں چیزیں سامنے رہیں، شرک نہیں ہوگا۔ ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، شرک ہو جائے گا۔ یہ ساری صفات پر لے آئیے۔ اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے۔ زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے۔ اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی، الحی۔ ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے۔ چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے۔ محدود اس معنی میں تو ہے، کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے۔ اور اس کی حیات الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ حیات ذاتی ہے، لامحدود ہے، اور قدیم ہے۔ یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے۔ اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے، جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟
وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے. کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے. تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے, اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو, تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا, فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی, ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا, ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے, کل غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے, لا محدود نہیں ہے, تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا, ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر. البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو, سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے, یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا, ہم ناپ سکتے ہیں. عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں. تو ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے. یہ پاگل پن ہے, یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے. ہم کون ہے طے کرنے والے. اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا, بات ختم. کل نہیں کہیں گے, کل کہا شرک ہو جائے گا, ذاتی کہا شرک ہو جائے گا. عطائی ہے, جو دیا اللہ نے دیا, اور کل نہیں دیا, جتنا چاہا دیا. ہے حادث, قدیم نہیں. تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں. باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک, وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ, لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول, وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے. یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں. اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے, وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے. ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں, ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے. غیب کا تو بہت دور کی بات ہے. یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں, خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے. خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے, کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں, ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے, میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا. ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں, اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں, ایک سمجھ لیتے ہیں. ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے. وحدت الوجود اور شے ہے, باریک بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے. سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا, یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور یہ سب اللہ ہی ہے. یہ بدترین شرک ہے, شرک فی الذات. ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ سراب ہے. سراب میں کیا ہوتا ہے, آپ کو پانی نظر آتا ہے نا, ہوتا ہے پانی نہیں. ہر چند کہے کہ ہے, نہیں ہے, ہے ہی نہیں.
بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور رکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں، یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ جو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً موجود، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہیں، اسے اختلاف کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مثال سے۔ ان کے نظریے کو وحدت الشہود کہتے ہیں نا، وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے، مشعل کیا ہوتی ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی، شعلہ جوالہ ہے، ایک شعلہ، ٹھیک؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے، آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا، دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے؟ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای الصنعت باری تعالی است، کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے، کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے۔ جیسے آپ نے آج سے دائرہ دکھا دیا ہے نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی؟ خاک ہوئی۔ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ کیا تو حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹا رائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں۔ آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ۔ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو
آج سے 10 سال پہلے تھے، کیا آپ وہی ہے؟ بدل چکے، خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وجود برحق صرف اللہ. یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود. اسی کو کہا ہے غالب نے، جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ بایواں برابر است. اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا. ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کو کیا حقیقت، اللہ ہی ہے. بس یہ ہے اصل میں. پھر میں عرض کروں گا، کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق. اب آئیے آخری شرک، شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی. عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے. جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے. روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے. چلیے روح کو چھوڑیں، جان. جان کیا کس بلا کا نام ہے؟ کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے. اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے. جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی، یہ تو بیان کر چکا. اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت. اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں. عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے. تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت. اور روح کیا ہے؟ محبت. اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اور یہ ہے وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے. اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع. نفی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات ختم، اطاعت نہیں ہوگی. بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے، رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو بر کرے، بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق، unconditional, unlimited obedience is due only to Allah. All the other obediences are limited by His injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے، یہ شرک نہیں ہوگا. جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے.